2-2 بجے تک غیر محرم لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی. تو رات میں تہجد پڑھا کرتا تھا, تو فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا. تو نے اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا, تو نے باپ ہونے کی ذمہ داری کتنی نبھائی. کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ. او لوگو, تم میں سے ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل پوچھا جائے گا. حالات بہت خراب ہو چکے ہیں میرے بھائی, ہماری اور آپ کی سوچ سے بھی خراب ہو چکے. 2-3 دن پہلے میرے پاس میسج آیا, مہاراشٹرا کے اندر ایک بہت مشہور شہر ہے ناگپور. ناگپور میں صوفیہ نام کی مسلمان لڑکی شادی کر رہی ہے بھونیشور نام کے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ. لڑکی کا نام صوفیہ ہے, لڑکے کا نام بھونیشور ہے. لڑکی مسلمان گھر کی, لڑکا غیر مسلم گھر کا, ہندو گھر کا. شادی کا کارڈ چھپ رہا ہے اور شادی کے کارڈ پر باقاعدہ ہندو ریتی رواج سے ویواہ کی بات کہی گئی ہے اور اوپر اوم گنیشائے نمہ بھی لکھا ہوا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ کی مسلمان لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر کے کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہے اور پھر اس کے دھرم کو سویکار کر رہی ہے اور اسلام کو تیاگ رہی ہے, اسلام کو چھوڑ رہی ہے, تو کیا یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس لائق بھی نہیں بنا سکے. ہم نے اپنی لڑکیوں کو گریجویشن کرا دیا, ہم نے کالج میں پڑھایا, ہم نے یونیورسٹیز میں پڑھایا, ہم نے اس کو بڑی اعلیٰ تعلیم تو دلائی, مگر ہم نے اس کو دین کے نام پر کیا سکھایا؟ ہم نے بہت بڑا اگر ہم نے تیر مار لیا, ہم نے کسی حافظ صاحب کو پکڑ لیا, کسی مولوی صاحب کو پکڑ لیا, مولوی صاحب میری بیٹی کو قرآن پڑھا دیجئے. مولوی صاحب 1 گھنٹے کی ٹیوشن کرنے لگے اور آپ کی بیٹی کو قرآن انہوں نے پڑھا دیا. آپ کی بیٹی نے قرآن کو پڑھا تو, لیکن رٹو طوطے کی طرح آپ کی بیٹی نے قرآن کو پڑھا. اسے قرآن کی کسی آیت کا مطلب نہیں آتا, اس نے قرآن کو کبھی سمجھا ہی نہیں, اس نے قرآن کو کبھی جانا ہی نہیں. اس نے رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھ تو لیا, مگر قرآن میں پردے کا حکم دیا گیا, یہ آپ کی بیٹی کو معلوم نہیں. قرآن میں نظروں کو جھکانے کا حکم دیا گیا, یہ آپ کی بیٹی کو معلوم نہیں. قرآن میں زنا کو دنیا کا بہت بڑا گناہ کہا گیا, آپ کی بیٹی کو معلوم نہیں. قرآن میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا, آپ کی بیٹی نے کبھی پڑھا ہی نہیں. قرآن میں یہ کہا گیا کہ جب تم گھر سے نکلو تو اپنے آپ کو پردے میں, اپنے آپ کو حجاب میں, اپنے آپ کو برقعے میں تم چھپا کر کے نکلو. آپ کی بیٹی کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے. کیا اللہ کل قیامت کے دن ہمیں پکڑے گا نہیں؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی؟ آپ نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا تو کتنا پڑھایا؟ ارے ہمارے یہاں تو پھر بھی چلو غنیمت ہے, مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے. یہاں کسی نے بتایا کہ پوری مسجد میں 5 ٹائم عورتیں آتی ہیں, بہت اچھی بات ہے. 5 ٹائم آپ کے گھر کی عورتیں مسجد میں آئیں یا نہ آئیں وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن ہفتے میں جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور امام صاحب بڑی محنت کر کے آدھا گھنٹہ کی تقریر کرتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں اور اسلام کی باتیں بتاتے ہیں, قرآن کی باتیں بتاتے ہیں, میرے بھائی آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی مسجد میں عورتوں کے لیے کم سے کم جمعہ کے دن ضرور انتظام ہونا چاہیے, تاکہ ہفتے کے ایک دن کم سے کم آپ کے گھر کی عورتیں اسلام کی باتوں کو سمجھ سکیں. سال میں ایک جلسہ کرا لینے سے آپ کی بیٹی اور آپ کے گھر کی عورتیں دین کو نہیں سمجھ سکتی. آج کتنی عورتیں ہیں, اگر میں پوچھنا شروع کر دوں کہ تم کو نہانے کا اسلامی طریقہ آتا ہے, تو کتنی عورتوں کو اسلامی طریقہ نہیں آتا, غسل کرنے کا, نہانے کا طریقہ نہیں آتا. کتنی عورتوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کب پاک ہوتی ہیں, کب ناپاک ہوتی ہیں. پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہو, نماز کا مسئلہ ہو, طہارت کا مسئلہ ہو, عقیدے کا مسئلہ ہو, آج ہمارے گھر کی عورتوں کو میرے بھائیوں کوئی بتانے والا نہیں. بیمار دوائی کھاتا نہیں, بدنام طبیب کا نام ہوا. بیمار دوائی کھاتا نہیں, بدنام طبیب کا نام ہوا. ہوئے کام برے تو مسلمان سے, بدنام بیچارہ اسلام ہوا.
जब आपने अपनी बेटियों को इस्लाम सिखाया ही नहीं, तो अगर आपके घर की कोई सोफिया किसी भुवनेश्वर के साथ शादी कर रही है तो मेरे भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें हैरत की क्या बात है। आपकी बेटी को किसी ने बताया ही नहीं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है, किसी ने बताया ही नहीं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अरे ये ईमान तो इतनी बड़ी दौलत है, हजरत सुमैया को तो देखो। ओ मेरी प्यारी मां बहनों, काश कि आपको कोई सुमैया के बारे में बताने वाला मिलता। सुमैया तो वो है कि उसके शौहर के सामने, उसके जवान बेटे के सामने अबू जहल कहता है कि सुमैया, तूने अगर इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया मैं तुझे नंगा कर दूंगा, तेरे बदन से कपड़े उतार दूंगा। सामने जवान बेटा है। ओहो, माँ के लिए कितनी शर्म की बात है, माँ के लिए कितनी गैरत की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको बेलिबास कर दिया जाए। मगर सुमैया को पता था आज दुनिया में ये हालात अगर मैंने देख लिए, लेकिन अपने ईमान को बचा लिया, अपनी तौहीद को बचा लिया, अपने दीन को बचा लिया, तो कल कयामत के दिन में कामयाब हो जाऊंगी। सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए। बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेशर्मी से हजरत सुमैया को अबू जहल ने उनके शौहर के सामने, उनके जवान बेटे के सामने शहीद कर डाला। मगर सुमैया ने अपने दीन से समझौता न किया, अपने तौहीद से समझौता न किया, अपने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। हमारी बेटियों को सुमैया के बारे में कोई बताने वाला नहीं। नबी अकरम का दौर है, लड़ाई का मैदान है, जंग का मैदान है, जंग खत्म हो चुकी है, मुसलमानों की शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है। एक औरत आती है जिसका नाम उम्मे खल्लाद है, उसका बेटा भी उस जंग में शहीद हो चुका है। वो अपने बेटे की लाश को देखने के लिए आती है और हदीस के अल्फाज हैं, वो सर से पैर तक बुर्के में आती है, वो सर से पैर तक नकाब में आती है, वो सर से पैर तक अपने आप को छुपा करके आती है। लोग कहते हैं तेरा बेटा तो कत्ल हो चुका है, तेरा बेटा तो दुनिया से जा चुका है और तू इतना पर्दे में आई है, तू अपने पूरे बदन को छुपा करके आई है। तो वो औरत क्या जवाब देती है, इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई। ओ लोगो, मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी शर्मो हया को नहीं खोया है। मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई, मेरी शर्म नहीं गई। इस्लाम ने पर्दे का जो हुक्म दिया है वो जंग के मैदान में भी उसके ऊपर मैं अमल करूंगी। मैं अपनी शर्मो हया से कोई समझौता नहीं कर सकती। आज अपने घर की इस्लाह करने की मेरे भाइयों और अपने घर को सुधारने की हमें बड़ी जरूरत है। और खास तौर से बुरा मत मानिएगा, बंगाल के हालात जो हैं इस मामले में बहुत खराब है। शायद आपको मालूम ना हो, आपके बंगाल में एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके उनके साथ अपना घर बसा रही हैं और उनके तरीके से पूजा पाठ कर रही हैं, उनके मजहब में शामिल हो रही हैं, और ये बड़ी तेजी से ये हो रहा है। आज आपके घरों में कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, जब वो घर से निकलती हैं पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। न उसके लिबास से इस्लाम झलकता है, न उसकी चाल ढाल से इस्लाम झलकता है, न उसकी शक्ल से, उसके चेहरे से इस्लाम झलकता है। वो लोगों, मुसलमान औरत को तो देखकर दूर से ही पता चल जाता है ये मुसलमान औरत है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना। ऐ नबी, अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें, अपने ऊपर कोई ऐसा कपड़ा डाल लें जो उनकी खूबसूरती को छुपा ले, जो उनके शरीर को छुपा ले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ये लिबास, ये पर्दा, ये हिजाब उनकी पहचान बन जाएगा और दुनिया वाले कहेंगे ये मुसलमान औरत है, ये अपने शरीर की नुमाइश नहीं करती, अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करती। कितनी मुसलमान औरतें हैं शादी के बाद वो बाकायदा, वो क्या बोलते हैं उसको, जो सिंदूर,
اپنے ماتھے میں سندور لگاتی ہیں, اپنی مانگ میں سندور بھرتی ہیں, اپنے گلے میں منگل سوتر پہنتی ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کسی مذہب کا, کسی دھرم کا ایک عمل ہو جائے جس سے اس مذہب کی پہچان جڑی ہو, تو پھر اس کو زیور کے طور پر بھی آپ کو نہیں پہننا چاہیے. مثال کے طور پر منگل سوتر ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں شادی شدہ عورت کے لیے اس کے سہاگ کی ایک نشانی ہوتی ہے, اور وہ منگل سوتر کو اتنا قیمتی سمجھا جاتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی عورت اپنے گلے سے منگل سوتر نہیں اتارتی ہے. تو عورت گلے میں ہار پہن سکتی ہے, لاکٹ پہن سکتی ہے, لیکن اگر مسلمان عورت منگل سوتر پہنتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس مذہب کی ایک پہچان والی چیز, ہندو دھرم کی ایک ایسی چیز جو اس مذہب کے ساتھ جڑی ہے, اس کو وہ اپنے گلے میں پہن کر کے چل رہی ہے. اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسری قوم کے طریقے پر چلے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مانگ میں سندور بھرنا یہ بھی ہندو مذہب کی ایک نشانی ہے؟ کتنی مسلمان عورتیں, ہماری مسلمان عورتیں سندور لگاتی ہیں. ماتھے پر بدیا جو لگاتی ہیں, اس بدیا کو بھی لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. آپ کے اسی بنگال میں ہم نے یہ بھی سنا اور دیکھا, شادی کے پہلے ایک رسم ہوتی ہے, ہلدی کی رسم. اب بڑی تیزی سے یہ سب چیزیں بڑھ رہی ہیں. ہلدی کی رسم ہوتی ہے. چلو ہلدی, اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہلدی کیوں لگائی جاتی ہے. ایک دن میں انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ شادی کے موقع پر ہمارے بھارت میں ہلدی کیوں لگائی جاتی ہے, تو پتہ لگا کہ ہلدی کا بھی تعلق مذہب سے ہے. اس کو بھی ہندو دھرم کی کے اندر ایک بڑی مانتا دی گئی ہے کہ اگر ہلدی لگا لی جائے تو پھر عورت, شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے, پتی پتنی کا جو رشتہ ہے, اس پہ کسی کی نظر نہیں لگے گی. ہلدی کے لگانے سے اس کے اندر برکت پیدا ہوگی. اب ظاہر ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہلدی لگانا بھی ٹھیک نہیں. حالانکہ ہلدی کے اندر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اینٹی سیپٹک ہے ہلدی. ہلدی لگانے سے شریر اور بدن میں فائدہ ہوتا ہے. چلو اگر ہم دوا کے طور پہ, علاج کے طور پہ, شادی ہو رہی ہے لڑکی کی, وہ اپنے بدن پہ ہلدی لگا رہی ہے, چلو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو صحیح بھی کہہ دیں, لیکن اس کا باقاعدہ ایک فنکشن کرنا. ہلدی کے نام پہ پوری پارٹی ہو رہی ہے, سارے گھر کی لڑکیاں پیلے پیلے کپڑے پہن رہی ہیں, سارے گھر کے لڑکے پیلے پیلے کپڑے پہن رہے ہیں, باقاعدہ دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے, یہ تو غیر مسلموں کا کلچر ہے. اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. او لوگو, تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے, اگر وہ 1 ہاتھ چلیں گے تو تم بھی 1 ہاتھ چلو گے. اگر وہ پورا ایک بالشت چلیں گے تو تم 1 بالشت چلو گے, 1 ہاتھ چلیں گے تو تم بھی 1 ہاتھ چلو گے. حتیٰ لو دخلوا جوہر ذب, اگر تم سے پہلے کے لوگ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی اس کے بل میں چلے جاؤ گے. پہلے کے لوگوں کے طریقے پر تم چلو گے. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, پہلے کے لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا یہودی اور عیسائی مراد ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور کون مراد ہیں؟ تو آج مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ اس ملک میں ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے کلچر کو اپنا رہا ہے, اور آج ہمارے شادی بیاہ میں بہت ساری چیزیں ان کے یہاں کی ہو رہی ہیں. اچھے اچھے دیندار گھروں میں برتھ ڈے منایا جا رہا ہے. بچے کی پیدائش کے دن بچے کے لیے باقاعدہ بڑا سا کیک لایا جا رہا ہے, موم بتی لائی جا رہی ہے, گھر میں پارٹی ہو رہی ہے, تالی بجائی جا رہی ہے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, خاندان والوں کو دعوت کھلائی جا رہی ہے. کیا ہے میرے بھائی یہ سب؟ اس کے بعد اینیورسری منائی جا رہی ہے. میری شادی ہوئی تھی 24 فروری کو. ہر سال 24 فروری کو میری بیوی کہتی ہے کہ کل آپ رہیں گے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں میں پروگرام میں جا رہا ہوں, میں رہتا ہی ہوں اس دن. عورتوں کو نا یہ سب چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ شادی والے دن شوہر ہمارا گھر پہ رہے, سالگرہ والا دن ہے, اس دن بڑا یادگار دن ہے. ارے بھائی ہر دن کو یادگار بناؤ نا.
بیوی سے محبت کرنے کے لیے سال کا کوئی دن خاص نہیں ہے، ہر دن اس سے محبت کرو۔ بچوں سے محبت کرنا ہے، بچوں کو کیک کھلانا ہے، کبھی بھی کیک کھلاؤ، اس کے لیے آپ کو برتھ ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں بیکار ہیں۔ ہم نے ایک دن بنا لیا۔ اب مدرس ڈے، سال میں ایک دن ہے مدرس ڈے، اس دن بیچارہ جو زندگی میں کبھی اپنی ماں سے قاعدے سے بات نہیں کرتا، وہ بھی فیس بک پر گیان دے رہا ہے کہ ماں کا یہ مقام ہے اور ماں کا یہ مقام ہے، ہیپی مدرس ڈے۔ ابے جا کے پہلے تو اپنی ماں کی خیر خبر لے 22 سال۔ گھر میں تیری بوڑھی ماں دوا علاج کو ترس رہی ہے اور تو فیس بک پر مدرس ڈے کی مبارکباد دے رہا ہے۔ فادرس ڈے، باپ کے نام پر ایک ڈے منایا جا رہا ہے۔ تو یہ جتنے ڈیز ہیں، یہ جو ڈیز منائے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ بھی ہمارے اسلامک کلچر میں نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کا بڑا کلیئر اینڈ کلین کانسیپٹ ہے کہ باپ ہر دن باپ ہے، ماں ہر دن ماں ہے، ماں کا سمان روز ہونا چاہیے، باپ کی سیوا روز ہونی چاہیے، بیوی سے محبت روز ہونی چاہیے، اور بچے کے شوق اور اس کے بچوں کے ارمان کو روز پورا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اس طریقے کی چیزوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں سے ان سب چیزوں کو ہٹانا ہے، تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کیسے کریں، اپنے گھر کا سدھار کیسے کریں۔ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، کہیں بے پردگی کا فتنہ، کہیں بے حیائی کا فتنہ، کہیں اسلام کے نام پر اسلام سے دور کرنے کا فتنہ ہے۔ اس دور میں بھی اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طوبی لمن ملک لسانہ، وہ انسان قابل مبارکباد ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، اور جو اپنے گھر کے اندر رہے۔ کوشش کیجئے، اپنے پریوار کو ٹائم دیجئے، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیجئے۔ جب آپ اپنے کام سے، اپنے بزنس سے، اپنی نوکری سے خالی ہو جائیں تو آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیجئے، آپ بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے میرے بھائی۔ آج حالات کیا ہیں؟ شوہر رات میں آتا ہے، کام دھندا کر کے آیا ہے، تھکا ہارا آیا ہے، بیوی بیچاری موبائل میں لگی ہے اور کوئی سیریل دیکھ رہی ہے، اس کا فیورٹ سیریل ہے، بیوی سیریل میں لگی ہے۔ شوہر بیچارہ کھانا کھاتا ہے، اب کھانا کھانے کے بعد شوہر بچوں سے نہیں بول رہا ہے، بچوں کی خیر خبر نہیں لے رہا ہے، شوہر بھی اپنا موبائل پر لگ گیا، واٹس ایپ پہ لگ گیا، فیس بک پر لگ گیا، اپنے سوشل میڈیا میں لگ گیا۔ بچے اپنا الگ موبائل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ماں الگ سیریل دیکھ رہی ہے، باپ کی ایک الگ دنیا ہے۔ میرے بھائی یہ پورے گھر کا جنازہ نکل رہا ہے۔ گھر کے اندر جو پیار ہونا چاہیے، نہ ماں کو بچے کا پیار مل رہا ہے، نہ بچے کو ماں کا پیار مل رہا ہے، نہ شوہر کو بیوی کی محبت مل رہی ہے، نہ بیوی کو شوہر کی محبت مل رہی ہے۔ اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَا أَبَوَاهُ مِنْ هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا۔ ارے یتیم وہ نہیں ہے، اناتھ وہ نہیں ہے جس کی ماں اور جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امم تخلت او ابا مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ ہے، اناتھ تو وہ ہے کہ جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو۔ آج بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ ماں کبھی اپنے بچے کو بیٹھ کر کے دین کی باتیں بتا رہی ہے، نہ باپ اپنے بچے کو کبھی بتا رہا ہے۔ وہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کے دین کی فکر کرتی تھی۔ امام بخاری کا نام تو سنا ہے نا آپ نے؟ امام بخاری کا نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل۔ امام بخاری کا نام تھا محمد، ان کے باپ کا نام تھا اسماعیل۔ امام بخاری کی عمر بھی 5 سال تھی، 5 سال کے بچے تھے امام بخاری کے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ دنیا سے چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں جب باپ دنیا سے چلا جائے تو بچے بگڑ جاتے ہیں۔ بچے عام طور سے باپ اگر نہ ہو تو ماں ان کو کنٹرول نہیں کر پاتی، یہ عام طور سے مانا جاتا ہے۔ امام بخاری کی ماں نے اپنے بچے کو ماں کا بھی پیار دیا اور باپ کا بھی پیار دیا۔ باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے باپ کی کمی نہیں کھلنے دی۔ امام بخاری بڑے ہو رہے ہیں، ماں کا سپنا ہے میرا بیٹا بڑا ہو کر کے نبی کی حدیثوں کا عالم بنے،
میرا بیٹا بڑا ہو کر کے قرآن کا حافظ بنے, قرآن کا عالم بنے. او میری پیاری ماں بہنوں, آج ایسے بھی مائیں کیوں نہیں ہیں سماج میں جو اپنے بچوں کو اللہ کے دین کا خادم بنانے کا سپنا دیکھیں. آج ماؤں کا سپنا ہوتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, میرا بیٹا انجینئر بنے, میرا بیٹا ٹیچر بنے. ایسی مائیں کہاں چلی گئی جو امام بخاری کی ماں کی طرح یہ سپنا دیکھیں کاش کہ میرا بیٹا نبی کے قرآن, نبی کی حدیثوں کا حافظ بنے, قرآن کا حافظ بنے, قرآن کا عالم بنے, وہ دنیا کو قرآن کا میسج سنائے, وہ دنیا کو اسلام کا میسج سنائے, وہ ایک اچھا مسلمان بنے اور دوسروں کو اچھا بنائے. ایسا سپنا دیکھنے والی مائیں آج دنیا سے ختم ہو گئی میری بھائی, میرے باؤں. امام بخاری کی ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے. امام بخاری بیمار ہو گئے. ایک مرتبہ امام بخاری بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہو گئے کہ اس بیماری میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. امام بخاری اندھے ہو گئے, ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. امام بخاری کی ماں کو بڑا دکھ ہوا. وہ اللہ کی نیک بندی اللہ کی بارگاہ میں رات میں تہجد پڑھتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, اے اللہ میں نے اپنے بچے کو قرآن کا عالم بنانے کا سپنا دیکھا ہے, اے اللہ میں نے اپنے بچے کو تیرے نبی کی حدیثوں کا عالم بنانے کا سپنا دیکھا ہے, اے اللہ میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے, اے اللہ اب میرا بچہ قرآن کو کیسے پڑھے گا, اب یہ حدیثوں کو کیسے پڑھے گا, اے اللہ میرے بچے کی روشنی کو لوٹا دے, میرے بچے کی آنکھوں کو لوٹا دے. امام بخاری کی ماں راتوں کو رو رو کر کے یہ دعا کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ جب ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب والدین کی دعا, ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو کبھی لوٹاتا نہیں ہے. اگر ماں کے منہ سے نکل گیا, بیٹے کے لیے کوئی دعا نکل گئی تو اللہ ضرور اس دعا کو پورا کرتا ہے. اسی لیے ماؤں کو کبھی بچوں کو بد دعا نہیں کرنا چاہیے, ہمیشہ بچوں کے لیے اچھی دعا کرنی چاہیے. امام بخاری کی ماں نے اتنی دعا کی, اتنا روتی رہی اللہ کی بارگاہ میں کہ رات میں جب وہ سو جاتی ہیں تو ان کے سپنے میں, ان کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام آ کر کے کہتے ہیں, اے امام بخاری کی ماں تو اتنا روئی ہے اور تو نے اللہ سے اتنی دعا کی ہے کہ رد اللہ علی ابن کے بصرہ, اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کے آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دیا ہے, جا کر کے تو دیکھ لے تیرے بچے کی آنکھیں صحیح ہو چکی ہیں, تیرا بچہ دوبارہ دیکھنے لگا ہے. امام بخاری کی ماں کی نیند کھلی اور جا کر کے جب انہوں نے دیکھا تو ان کے بچے کی آنکھوں کی روشنی آ چکی تھی, ان کا بچہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. تو یہ ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں ایک دیندار ماں کہاں سے آئے گی؟ آج آپ کے گھر میں دین کہاں سے آئے گا؟ میری مائیں اور بہنیں جو یہاں آئی ہیں برا نہ مانیں, آج جب آپ اپنے بچے کے لیے دلہن دیکھنے جاتی ہیں اور آپ اپنے گھر کے لیے جب بہو دیکھنے جاتی ہیں تو ایمانداری سے بتائیے گا کہ آپ سامنے والے کے اندر کیا چیز دیکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت گورا بنایا ہے, کسی کو سانولا بنایا ہے, کسی کو کچھ کالا بنایا ہے, کوئی ہائٹ میں لمبا ہے, کسی کی ہائٹ کچھ کم ہے, کسی کی خوبصورتی میں کچھ کمی ہے. ظاہر ہے کوئی انسان خود سے تو پیدا نہیں ہوا ہے, اس کے اختیار میں تو نہیں ہے. کتنی عورتیں آج جب وہ رشتہ دیکھنے جاتی ہیں, لڑکی نیک ہوتی ہے, لڑکی دیندار ہوتی ہے, لڑکی پڑھی لکھی ہوتی ہے, لیکن وہ یہ کہہ کے رشتہ ٹھکرا دیتی ہیں لڑکی تو بہت اچھی تھی لیکن اس کی ہائٹ تھوڑی کم تھی. صرف ہائٹ کی بنیاد پر کتنے رشتے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. لڑکی بہت اچھی تھی, رشتہ بہت اچھا تھا, لیکن لڑکی کے باپ کا مکان اچھا نہیں لگ رہا تھا, گھر اچھا نہیں لگ رہا تھا. لڑکی بہت اچھی ہے لیکن اس کے ماتھے پر, اس کے گال پر ایک بڑا سا تل ہے جو اچھا نہیں لگ رہا ہے. وہ میری پیاری ماں بہنوں, انسان اپنے اختیار سے تو نہیں پیدا ہوا ہے. اگر اس کے اندر
تھوڑی بہت کوئی کمی ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے, اس کے اندر دینداری ہے, وہ پڑھی لکھی ہے, تو اس رشتے کو ریجیکٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آج کتنی عورتیں جو اپنی بہو کے اندر صرف سندرتا دیکھتی ہیں, صرف خوبصورتی دیکھتی ہیں, یا یہ دیکھتی ہیں کہ کتنے پیسے والے گھر کی لڑکی میرے گھر آئے گی اور لمبا چوڑا جہیز لے کر کے آئے گی. جب آپ نے رشتے کی بنیاد بھی روپیے پیسے پر رکھی ہے اور سندرتا پر رکھی ہے اور رنگ اور خوبصورتی پر رکھی ہے, تو پھر اگر وہ لڑکی آپ کے گھر کی بہو بن کر کے آتی ہے اور چند ہی دنوں کے بعد ساس اور بہو کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے گھر کا ماحول خراب ہونے لگتا ہے, تو معاف کیجئے, پھر آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بنیاد ہی غلط ڈالی ہے. آپ ببول کا پیڑ بونے کے بعد یہ امید نہیں کر سکتے کہ اس پیڑ میں سے آم نکلے گا. آپ آم کا پیڑ بوئیں گے تو آم کے پیڑ سے آم نکلے گا, آم کے پیڑ سے ببول نہیں نکلے گا اور ببول کے پیڑ سے آم نہیں نکلے گا. اس لیے جب آپ رشتہ کرنے جائیں, جب آپ اپنے گھر کے لیے بہو دیکھنے جائیں, تو اللہ کے نبی کی کیا تعلیم ہے, ذرا آپ کو حدیث اٹھا کے دیکھیے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے, یہودیوں کے ہاں مال دیکھا جاتا تھا, کتنے پیسے والے گھر کی لڑکی ہے, اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. عیسائیوں کے ہاں خوبصورتی دیکھی جاتی تھی. وَلِحَسَبِهَا, اور کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں, برادری دیکھتے ہیں. عرب کے اندر برادری بہت زیادہ دیکھی جاتی تھی. وَلِدِينِهَا, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ لڑکی کے اندر دینداری دیکھتے ہیں. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم دیندار عورت کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لاؤ, تم دیندار عورت کو بیوی بنا کے لاؤ, تم اپنے گھر کی ملکہ دیندار عورت کو بناؤ, تم کامیاب ہو جاؤ گے. دیندار عورت جب گھر میں آ جائے تو گھر کو 4 چاند لگا دیتی ہے میرے بھائی. الدنیا کلھا متاع, دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ, اور دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ نیک عورت ہے, دیندار عورت ہے. اللہ کے نبی سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا, اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ہم کون سی چیز کو خزانہ بنائیں, کون سی چیز کو اپنے گھر میں ہم اکٹھا کریں, کون سی چیز کو اسٹور کریں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو, 3 چیزوں کو اسٹور کر لو. لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. سب سے پہلی چیز, تم اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بناؤ. اپنے اندر ایسی زبان پیدا کرو جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والی ہو. میری پیاری ماں بہنوں, میرے پیارے بھائیوں, آج اس پر بھی غور کرو کہ آج ہم کتنی بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں. نبی اکرم نے تو جو دعائیں سکھائی ہیں, چھینک آئے تو کہو الحمدللہ. آپ کو چھینک آئی, آپ نے الحمدللہ کہا, سامنے والا سنے تو وہ کہے یرحمک اللہ, پھر اس کے جواب میں آپ کہیں یہدیکم اللہ. صرف ایک چھینک آئی اور آپ نے 3 بار اللہ کا نام لیا. آپ گھر میں جا رہے ہیں, کچھ نہیں, اگر آپ کو آتا ہے تو صرف بسم اللہ پڑھ لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں آتے ہو اور بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان پھیل ہو جاتا ہے. جب تم بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آتے ہو تو شیطان یہ کہتا ہے لا مبیت لکم ہاہنا, اب اس گھر میں ہم رہ نہیں سکتے, یہ تو بسم اللہ پڑھ کے اندر آیا ہے. اور جب تم کھانا کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان کہتا ہے لا عشاء ہاہنا, اب یہاں تو ڈنر بھی نہیں ملے گا, اب یہاں تو کھانا بھی نہیں ملے گا. آپ نے بسم اللہ پڑھا, شیطان کی گھر میں انٹری ختم ہو گئی. آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا, شیطان آپ کے کھانے سے بھاگ گیا. کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم؟ گھر سے آپ نکل رہے ہیں, دکان پہ جا رہے ہیں, مکان پہ جا رہے ہیں, بزنس پہ جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, جب آپ گھر سے نکلنے لگیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کے نکلیے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. چھوٹی سی دعا ہے,
2 منٹ میں آپ کو یاد ہو جائے گی، بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے، کوئی شیطان آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے تو شیطان اگر آپ کو بہکانے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اس نے تو وہ دعا پڑھ لی کہ قد وقیتا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چھایا میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پروٹیکشن میں لے لیا ہے، اب شیطان اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اب شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں میرے بھائیوں، ان کو آپ یاد کر لیں۔ اور میں آپ کو ایک دعا کی کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ بنگلہ میں بھی وہ کتاب آپ کو مل جائے گی، وہ بڑی اوتھینٹک کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، حصن المسلم دعا کی کتاب ہے، اور انشاءاللہ میں جلد ہی آن لائن اس دعا کے بارے میں بھی کچھ ایک کورس کی شکل میں اس کی ایک ایک دعا کا جو مطلب ہے اس کو ایکسپلین کر کے، اس کا مطلب بتا کر کے میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر جلدی آئے گا، جس میں اس کتاب کی زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، پاکٹ سائز میں آپ کو مل جائے گی، آپ پتہ لگائیے گا، بنگلہ میں بھی ضرور آتی ہوگی۔ آپ حصن المسلم کو اپنے پاس رکھیے اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو آپ یاد کریے میرے بھائیوں، اور اپنے بچوں کو یاد کرائیے، اور جب آپ ان دعاؤں کو یاد کریں گے اور آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر جب ہوگا تو آپ کے گھر سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان وہیں سے ناکام ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ جنات کا مسئلہ آتا ہے، مولوی صاحب میرے گھر میں جنات کا اثر ہے، مولوی صاحب میری جوان بیٹی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، ہوش میں نہیں رہتی ہے، بال کو بکھیر لیتی ہے۔ مولوی صاحب نے آ کے دیکھا، کہا جنات کا سایہ ہے اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو جنات سے بچانا چاہتے ہیں، شیطان سے بچانا چاہتے ہیں، آپ بس ایک کام کرنا شروع کر دیجئے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت آپ ڈیلی کیا کریں، اگر آپ پوری نہیں کر سکتے تھوڑی تھوڑی کر کے کرا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت آپ کریں، کوئی شیطان آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا، کوئی جن آپ کی بیٹی کو پریشان نہیں کر سکتا۔ مگر ہم لوگ تو شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، ہم کو نہ پڑھنا پڑے، ہم مولوی صاحب سے پڑھوا دیں گے۔ ہم موبائل کے ذریعے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، واٹس ایپ پر کال کر کے میسج کر کے، مولوی صاحب ہم کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنی ہے، 2.5 پارے کی سورت ہے، بڑی لمبی سورت ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم موبائل کے اوپر اگر اس کو چلا دے تو چلے گا کیا؟ میں نے کہا دیکھیے، آپ موبائل پر جب سورہ بقرہ چلائیں گے تو آپ نہیں پڑھ رہے، موبائل پڑھ رہا ہے، اور موبائل کے پڑھنے پر شیطان بھاگنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، ثواب بھی اسی میں ہے، اور شریعت کے حکم تک کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ ڈائریکٹ پڑھیں، آپ موبائل کے ذریعے قرآن کی تلاوت نہ کروائیں، آپ خود تلاوت کریں تاکہ آپ کے گھر سے شیطان کا اثر ختم ہو جائے۔ تو گھر کو اگر دیندار بنانا ہے تو ہمیں اور آپ کو گھر میں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا ہے تو اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ، اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ اذان کی آواز سننے کے بعد سارے کام دھندے بند ہو جائیں، عورتیں ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، ان کو سب سے پہلے نماز کی فکر ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ اتنی نماز کی ٹینشن
اور اتنی نماز کی فکر آپ کے اندر ہو کہ آپ کا دل مسجد میں اٹکا ہو. آپ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر پہ آئے, آپ نے موبائل پر صبح فجر کی نماز کا الارم لگا لیا, صبح فجر کی اذان 5:30 بجے 5:45 بجے ہونے والی ہے, مجھے 5:45 بجے اٹھنا ہے اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے. آپ ظہر کی نماز آپ نے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھی, آپ کو کلیا چک جانا ہے, آپ کو مالدہ جانا ہے, آپ کو فرقہ جانا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں 4 بجے فرقہ رہوں گا تو میں عصر کی نماز کہاں پڑھوں گا. آپ ظہر پڑھنے کے بعد عصر کی پلاننگ کر رہے ہیں, عصر پڑھنے کے بعد مغرب کی پلاننگ کر رہے ہیں. نماز آپ کی زندگی کے شیڈیول میں شامل ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں. اور یہی نہیں, جب آپ اپنے گھر پر رہیں تو اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ سنت اور نفل نمازوں کو گھر میں پڑھا کریں. آپ اپنے گھر کے اندر سنت اور نفل نمازیں گھر کے اندر پڑھا کریں. فجر کی نماز ہے, آپ 2 رکعت سنت آپ گھر میں پڑھ کے تب مسجد میں جائیں. ظہر کی نماز ہے, آپ 2 رکعت کی, جو 4 رکعت سنت ظہر کے پہلے پڑھی جاتی ہے 2 رکعت کر کے آپ گھر میں پہلے 4 رکعت پڑھیے, اس کے بعد آپ مسجد میں جائیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر صلاۃ المرء صلاۃہ فی البیت الا المکتوبہ. فرض نماز کے علاوہ ہر نماز, چاہے وہ سنت نماز ہو, چاہے وہ نفل نماز ہو, چاہے وہ تہجد کی نماز ہو, انسان کو گھر میں پڑھنا چاہیے. کیوں پڑھنا چاہیے اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے. جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے, آپ کا چھوٹا بچہ آپ کو دیکھ کر کے نماز کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی. آپ میری پیاری ماں بہنوں جب گھر میں نماز پڑھیں گی, آپ کی چھوٹی بچی, آپ کی بیٹی بھی آپ کو دیکھ کر کے نماز سیکھے گی. اور آپ جب گھر میں نماز پڑھیں گے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو آپ کی نماز کے اندر ریاکاری اور دکھاوے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا. آپ کی نماز کے اندر اخلاص پیدا ہوگا. آپ کی نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی. اسی لیے گھر کے اندر آپ نماز پڑھیں, فرض نماز مسجد میں پڑھیں, باقی نماز آپ گھر میں پڑھیں. اور یہی نہیں, آپ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے لے کر کے جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو. واضربوہم علیہا وهم ابناء 10. اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی کرو. 10 سال کے بچے اگر ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو. اور یہی نہیں, آگے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور جب تمہارے لڑکا اور لڑکی 10 سال کے ہو گئے تو ان کے بستر الگ کر دو. ایک کمبل میں, ایک چادر میں 2 لڑکوں کو مت سلاؤ, 2 لڑکیوں کو مت سلاؤ, ان کے بستر الگ کر دو. جانتے ہیں یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ 10 سال کا جب لڑکا آپ کا ہو گیا اور 10 سال کی آپ کی بیٹی جب ہو گئی تو اب وہ بلوغت کے قریب ہو رہے ہیں, اب وہ ینگ ہو رہے ہیں, اب وہ ٹین ایج کو پہنچ رہے ہیں, اب جوانی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں, اب ان کے جسم کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہاں سے ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ اگر ہم ایک لڑکی ہیں تو ہمیں پردے میں رہنے کا حکم ہے, اگر ہم ایک مرد ہیں تو پھر ہمیں اپنی نظروں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ہے. شریعت نے سماج کو گندگی سے بچانے کے لیے بچہ اور بچی جب 10 سال کے ہو جائیں وہیں سے یہ حکم دیا کہ ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے. میرے بھائیوں, یہ ہماری شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر ہم سے اور آپ سے یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ تو زنا کے قریب لے جانے والی, یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ تو زنا کے قریب لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں اسلام نے ان سب کو روکا ہے. کیوں کہا اللہ نے قرآن میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے مسلمان عورتوں, تم اپنی سندرتا کو, اپنی خوبصورتی کو, اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرو. کیوں کہا اللہ نے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. جب تم اپنے گھر میں اپنے باپ کے سامنے, اپنے بھائی کے سامنے, اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے, اپنے سسر کے سامنے بھی اگر تم رہو تو اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو, اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر رکھو. کیوں کہا اللہ نے, کیوں کہا اللہ نے قرآن میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. اے مسلمان عورت, جب تجھے کسی غیر مرد سے
فون پر بات کرنا پڑ جائے, موبائل پر بات کرنا پڑ جائے, یا تیرے گھر پہ کوئی غیر مرد آ جائے اور تجھے اس سے بات کرنا پڑ جائے, تو تیری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے, تیری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے, تیری آواز کڑک ہونی چاہیے, تاکہ سامنے والے کو یہ لگ جائے کہ میری دال یہاں گلنے والی نہیں ہے, یہ تو بڑے کڑک انداز میں بات کر رہی ہے, میں اس کے اوپر ڈورے نہیں ڈال سکتا, میں اس سے کوئی امید نہیں قائم کر سکتا. یہ تمام راستے اسلام نے کیوں بتائے میرے بھائیوں؟ تاکہ زناکاری اور بدکاری کے لیے کوئی جگہ نہ بچے. اور اتنے سب کے بعد اسلام یہ بھی کہتا ہے جب لڑکا اور لڑکی شادی کے لائق ہو جائے تو تم نکاح میں دیر نہ کرو. لڑکا 15 سال کا ہو گیا, 18 سال کا ہو گیا, شادی کے قابل ہو گیا, لڑکی 15 سال سے اوپر 16 سال کی, 18 سال کی ہو گئی, شادی کے قابل ہو گئی. اب آپ لڑکے کی شادی 30 سال کی عمر میں کر رہے ہیں, آپ لڑکی کی شادی 25 سال کی عمر میں کر رہے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں آپ کا وہ لڑکا جو 20 سال کی عمر میں اور 18 سال کی عمر میں شادی کے قابل ہوا ہے, وہ 10 سال تک کیا نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا؟ کیا وہ تقریروں کو سن کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا؟ نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں, انسان کو بھوک لگی ہو تو اس کو کھانا دیا جاتا ہے, اس کو تقریر نہیں سنائی جاتی. انسان کو پیاس لگی ہو تو اس کو پانی دیا جاتا ہے, اس کے سامنے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کے جوان بیٹے اور بیٹیاں شادی کے قابل ہو گئے ہیں تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی شادی میں تم دیر مت کرو. یہی نہیں, اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد عورتیں ناراض ہو جائیں اور کہنے لگے کہ آئندہ اس مولوی کو مت بلانا, آئندہ اس مولوی کی تقریر مت کروانا. یہ بھی سن لو, سماج میں زناکاری کو روکنے کے لیے اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر مرد کے پاس طاقت ہے, پیسے والا ہے اور ایک سے زیادہ بیویوں کا وہ حق ادا کر سکتا ہے, وہ 2 شادی کر سکتا ہے, وہ 3 کر سکتا ہے, وہ 4 کر سکتا ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس مرد کو کر لینا چاہیے. نہیں مولوی صاحب, زنا کر لینا آسان ہے, دوسری شادی کا نام مت لیجیے. بیوی کہتی ہے کہ تم غلط کام کر لو چلے گا, مگر تم کسی کو میری سوتن بنا کے لاؤ گے, میں اپنے پیار کو نہیں بانٹ سکتی, میں اپنی محبت کو نہیں بانٹ سکتی. بیوی صاف کہتی ہے تم غلط کام کر لو چلے گا, مگر میں کل ممبئی میں تھا, ممبئی میں ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا, 28 سال 30 سال کا لڑکا رہا ہوگا, پیسے والا لڑکا ہے. اس نے کہا مولوی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, کر لو بھائی. کہا کس سے کروں, کوئی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں ہے. لڑکی, میں نے ایک ایسی جگہ رشتہ بھیجا جہاں لڑکی گونگی ہے, لڑکی بول نہیں سکتی ہے اور غریب فیملی ہے, لیکن ان لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں صاحب ہم دوسری بیوی کے طور پر اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے. یہ حالات ہیں اس وقت ہمارے اور آپ کے سماج کے. دوسری شادی جو بیچارہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے, اور میں سماج کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جن کے شادی کے بعد بھی دوسری عورتوں سے سمبند ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر. شادی کے بعد بھی ناجائز تعلقات ہیں اور سماج کے اندر وہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن دوسری شادی کو سماج نے گالی بنا دیا. کوئی دوسری شادی کر لے, پورا سماج کہتا ہے یار یہ بہت غلط آدمی ہے, بہت عیاش آدمی ہے, اس نے دوسری شادی کر لی. لیکن اسی سماج میں کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کو غلط اور ناجائز طریقے سے پورا کر رہے ہیں اور سماج میں اس کو کوئی برا کہنے والا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں, اگر اسلام نے زناکاری سے روکا ہے تو اسلام نے اس کا حل بھی بتایا ہے. اسلام یہ کہتا ہے شادی کرو, نکاح کرو. کتنی لڑکیاں ہیں آج 25 سال کی ہوگی, ان کے ماں باپ ان کی شادی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. اگر وہ لڑکی کبھی اپنی ماں سے کہہ دے میری شادی کرا دو, ماں کہتی ہے تو بڑی بے شرم ہو گئی ہے, تو شادی کی بات کر رہی ہے, تو بڑی بے غیرت ہو گئی ہے, تو شادی کی بات کر رہی ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, آپ سمجھداری سے کام لو, آپ سمجھداری سے کام لو. لڑکی اگر شادی کے قابل ہو چکی ہے آپ اس کی شادی کرا دیجئے, اور رشتہ داری اور شادی میں آپ آسانی پیدا کیجئے, اپنے اسٹینڈرڈ کو تھوڑا کم کر دیجئے. اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے, لڑکا کھانے کمانے والا ہے, دیندار ہے, بہت اچھا مکان نہیں ہے, بہت زیادہ اس کی آمدنی نہیں ہے, لیکن اگر لڑکا
دیندار ہے، نیک ہے، اچھا ہے تو نکاح کر دو، شادی کر دو۔ جب انسان شادی کرتا ہے، جب ذمہ داری اس کے کندھوں پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آٹومیٹک برکت دیتا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے، انسان جب تک شادی نہیں ہوتی ہے، اگر وہ 1000 روپیہ کما رہا ہے، شادی کے بعد آٹومیٹک وہ 2000 کمانے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بیوی آتی ہے، بیوی اپنے حصے کا مقدر لے کے آتی ہے، اپنے حصے کی روزی لے کے آتی ہے۔ پھر 1 سال بعد، 2 سال بعد جب اولاد ہوتی ہے، جب بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں، انسان کی آمدنی میں اور اس کی کمائی میں اور اللہ برکت دیتا ہے، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اپنی روزی روٹی لے کر کے آیا ہے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہم پیسہ کما رہے ہیں، تم نہیں کما رہے ہو۔ تمہارے حصے کا جو مقدر ہے، اس مقدر میں جو روزی اللہ تعالیٰ نے تم کو لکھی ہے، تمہاری بیوی کے ذریعے، تمہارے بچوں کے ذریعے وہ تم کو ملتی ہے اور اللہ تم کو دیتا ہے۔ اس لیے شادی میں میرے بھائیو آپ آسانی پیدا کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ملے، کوئی دیندار رشتہ ملے تو تم نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، شکل صورت کے اچھے نہیں تھے، چہرے پر دانے بھی تھے، داغ بھی تھا، لیکن بڑے نیک آدمی تھے۔ ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جلیبیب تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اے اللہ کے نبی شادی نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری شادی کرائیں گے۔ مدینہ کے اندر ایک انصاری صحابی تھے جن کی بیٹی بڑی پڑھی لکھی، بڑی قابل تھی، بڑی اچھی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ ایک دن وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے میرے پاس۔ صحابی نے سمجھا کہ اللہ کے نبی میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں لے جانا چاہتے ہیں۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو میری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں تمہاری بیٹی سے خود نکاح کرنا نہیں چاہتا، میرے ایک صحابی ہیں، میں اپنے صحابی سے تمہاری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اے اللہ کے نبی کون ہے؟ کہا جلیبیب ہے۔ اب صحابی جانتے تھے جلیبیب غریب بھی ہیں اور بدصورت بھی ہیں، چہرے پر داغ دھبے بھی ہیں، زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، اور ان کی لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بڑی پڑھی لکھی تھی، بڑی اچھی تھی۔ اب لیکن نبی کا حکم ہے، صحابی انکار بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑا سا لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں۔ صحابی گھر آتے ہیں اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ کہا کون ہے؟ کس کے لیے رشتہ بھیجا ہے؟ کہا جلیبیب کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ لڑکی کی ماں بھی جانتی تھی جلیبیب غریب آدمی ہے، جلیبیب بدصورت آدمی ہے۔ لڑکی کی ماں نے فوراً کہا کہ نہیں نہیں، ہم جلیبیب کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی تو نہیں کر سکتے، اتنے اچھے اچھے رشتے ہماری لڑکی کے آئے، ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے نہیں کرائی، اب ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ صحابی پلٹ کر کے جانے لگے۔ لڑکی اندر پردے سے سب سن رہی تھی ماں باپ کی بات چیت۔ لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہے